because at the end of the day when you're talking about climate adaptation, وہ آپ کا ڈیسیجن میکر اسلام آباد میں بیٹھا ہو, لاہور میں, کراچی میں, وہ نہیں کرے گا. وہ کرے گا جو کہ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا نصیر آباد میں بیٹھا ہوا, جو کسی یونین کونسل میں بیٹھا ہے, جو بالکل, اور وہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کرے گا, وہاں کی لوکل یونیورسٹیز سے رائے لے گا, وہاں پر جو باقی وہاں پہ سول سوسائٹی یا ناٹ فار پروفٹ اینٹیز ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان سے گائیڈنس لے کر. پانی کا بہاؤ دریاؤں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہاں پر اگر آپ نہیں, وہاں پہ پانی آئے گا تو وہاں پہ جو فلورا اور فونا ہے وہ افیکٹ کرے گا, یا ڈیلٹا تک نہیں پہنچے گا تو آپ کے ڈیلٹا کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. ہماری نظر میں تو یہ تھا کہ جی ہم نے اس کو کیلکولیشن کی کہ اتنا پانی ہمارے پاس انڈس سے آ جائے گا تو ہمیں اس پانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے وہ کر دیا. جو ہمارے کرنٹ ایریاز ہیں جہاں پر ہم فارمنگ کر سکتے ہیں, ان کو تو ہم لوگ اربن ایریاز میں کنورٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, پہلے تو اس کو روکے, ٹھیک ہے. وہ جگہ جہاں پر پہلے کاشت ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ کسی نہ کسی ہاؤسنگ اسٹیٹ کا حصہ بن چکے ہیں, پہلے تو اس کو روکا جائے. جب ہم اس پہ بات کر لیں گے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ صحرا کے اندر ہم کچھ اگانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے ذرائع تھے وہ. سوات ریور کی ہم بات کریں, سوات ریور کے اندر ہنی مون ہوٹل, اور یہ ایگزامپل میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, اس کو اور بھی بہت زیادہ لوگ دے چکے ہیں, کہ ہنی مون ہوٹل سوات کے اندر بنایا گیا. بڑی وہ خوبصورت لوکیشن ہے دریا کے اندر, انہوں نے ایک طرح سے وہ بنا دیا اسے. سیلاب آیا کچھ عرصہ پہلے, وہ گر گیا, انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا, اور اب بھی جب وہ سیلاب کے ساتھ جب وہ گرا ہے وہاں پر, تو جو اونر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پہ تو میں دوبارہ بناؤں گا. پاکستان میں جب این جی اوز کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ بڑے آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار این جی او کے لیے کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیا کر رہے ہو, کہاں سے آ رہی ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہی از ڈائریکٹر گورننس اینڈ پالیسی WWF پاکستان, ڈاکٹر عمران خالد صاحب. Thank you so much for joining us, Dr. Saab. How are you doing? جی بہت شکریہ فیصل, thank you for having me. Sir, it's pleasure. This topic is really close to me کیونکہ میں اس کے امپیکٹس, یقین کریں جو میرے دوست ہوتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ دیکھو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو ہے پریڈکشنز ہیں, اور اینڈ دیٹس گریٹ. بٹ وہ کہتے تھے کون, پاکستان جیسے ملک میں ہم لوگوں کے اور مسائل ہیں, بٹ اٹ ہیز نو ہٹ اس. تو ہمیں اب ریئلائز ہو رہا ہے بیکاز وی آر, مطلب مے از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ان اے ڈے, اور ابھی تک یہاں پہ ٹیمپریچر از کولڈ, وی ہیو مونسون جو کہ لیٹ ٹائم پہ ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. تو واٹ ڈو یو سی کہ واٹس دا نیکسٹ, جب ہم اس پہ, اب کیونکہ WWF میں گورننس اور پالیسی پہ ہیں, جب ہم کہیں گے یار آج اب ہم اپنی گورننس کو ٹھیک کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج آبویسلی, باقی تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ آپ کو بتائیں, اس کی طرف چلے ہم آج نہیں جاتے. ہاں تو دیکھیں, پہلی چیز جب آپ شروع کرتے ہیں کسی بھی ایشو کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے. آپ اکانومی کو دیکھ لیں, ایویڈنس کیا, واٹ آر دا نمبرز سیئنگ. سو جب ہم کلائمیٹ کی بات کر رہے ہیں, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ سائنس کیا ہے, سائنس ہمیں کیا بتا رہی ہے, ہماری واٹر کوالٹی کیسی ہے, ایئر کوالٹی کیسی ہے, کلائمیٹ چینج سے جو چیزیں متاثر ہوں گی, ایگریکلچر متاثر ہوگا تو وہ کیا نمبرز ہیں, کیا پروڈکشن کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے, ڈیزاسٹرز آتے ہیں, فلڈز آتے ہیں, وہ کس طریقے سے آپ پہ امپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس بات کا اندازہ دے رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینجز ہے. کسی زمانے میں جب اس پہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا اس میں, تو یہ فیوچر سمجھتا تھا کہ یہ میں ہوں, اور لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ فیوچر کی بات ہے, ہمیں آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن ود ان اے ڈیکیڈ اور ٹو وی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز ہے, فیوچر جنریشنز کے لیے تو کرنا ہی ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے لیے کرنا ہے, کیونکہ اس وقت اس کے اثرات بہت ہی برے طریقے سے مرتب ہو رہے ہیں. اب آتے ہیں گورننس کی طرف اور پالیسی کی طرف. تو ایک دفعہ جب سائنس آپ کے پاس آ جائے, آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے, تو دین دا کوسچن بیکمس واٹس نیکسٹ. کس طریقے سے اب آپ ان ایشوز کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر پاتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پالیسی, یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس, یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ایڈریسنگ دیز ایشوز ان اے ہولسٹک مینر. یعنی کہ مل جل کر کریں. ہم ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ٹرانس باؤنڈری کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں, جہاں پہ لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ایون پروونشل لیول پر ہمارے انٹرسٹ ہیں. تو کس طریقے سے آپ اپنے انٹرسٹ کو
تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے put it aside and say کہ جی ہمارا جو مشترکہ گول ہے وہ یہ کہ ہم نے کلائمیٹ چینج پر سے نپٹنا ہے اور کانفلکٹس ہیں ہمارے, لیٹس ٹرائی ریزالو دیم ان اے کولیبریٹو مینر. لیکن سر سوری ٹو کٹ یو, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے ہمارے یہاں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایز اے اسٹیٹ اپنے طور پر کر سکتے ہیں, بعد میں ہم جائیں گے کہ ہم ایز اے ریجن کون سی چیزیں کر سکتے ہیں, پھر ان اے گلوب ہم جہاں پہ اتنا لٹل کنٹریبیوشن ہے ہمارا ٹورڈز دس گلوبل وارمنگ, ٹورڈز کلائمیٹ چینج, تو وہاں پہ ہم کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. پہلے پاکستان میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن پاکستان میں بھی تو کولیبریشن کی ضرورت ہے آپ کو. اس وقت 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ٹو ایڈریس دا کلائمیٹ کرائسس, وہ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ پروونسز کے پاس ہے. اچھا, پروونسز جب اس کو بات کو آگے لے کے جانا چاہیں تو وہ کولیبریشن کے تھرو ہی ہوگا نا. انڈس ریور رنس تھرو پاکستان, اگر ہم انڈس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم پانی کہاں سے آ رہا ہے, تو وہاں پہ بھی ایشوز ہیں. کس طریقے سے ایکولوجیکل فلوز متاثر ہوں گی, کس طریقے سے فلڈز آئیں گی, کیا وہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ کیا ہم لوگ ایک کارآمد طریقے سے آپس میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے, سو سائنس آ گئی. سائنس کے بعد جب آپ پالیسی میجرس کی بات کر رہے ہیں تو دین یو نیڈ میکینزمس. میکینزمس دو طرح کے ہیں when it comes to climate change. ایک ہے جی آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے کلائمیٹ کرائسس کو, اور میٹیگیشن جو ہے دیٹ از اے گلوبل فینومینا جہاں پہ سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے ٹو ایڈریس دا کاز آف کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ, جو کہ ایمیشنز بڑھتی ہیں, فوسل فیول کا استعمال, فوسل فیولز پہ ریلائنس کم کرے. یس, ہمارا حصہ کم ہے لیکن پھر بھی ہمیں بھی اسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے جس طرح باقی کر رہے ہیں. اس کے میکینزمس ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, فائنینشیل ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے. اینڈ دین سیکنڈ تھنگ از, جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے when it comes to climate change, that is climate change adaptation. یعنی یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جس طریقے سے مرتب ہو رہے ہیں ان سے ڈیل کرنا. اب بارشیں جو ہو رہی ہیں آج کل وہ تو دے آر ناٹ گڈ فار دا ویٹ کراپ. تو اب پھر کس طریقے سے ہم اپنے ویٹ کی پلانٹیشن کریں, یا کس طریقے سے ہم اپنے پانی کو بچائیں, پانی کے واٹر اسٹریس لیولز بڑھیں گے, کس طریقے سے اپنے شہروں کو اربن ہیٹ آئلینڈس, ہیٹ جو کہ اگین گلوبل وارمنگ اس کو ایگزاسربیٹ کر رہی ہے, اس سے اس میں بہتری ہے اس میں لے کے آ سکیں. تو دیز آر ایریاز جو کہ ہمیں خود کرنے پڑیں گے. اس کے اندر ہمیں لوکل گورنمنٹ تک جانا پڑے گا. ہمارے پاس بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when you're talking about climate adaptation, وہ آپ کا ڈیسیژن میکر اسلام آباد میں بیٹھا ہو, لاہور میں, کراچی میں, وہ نہیں کرے گا. وہ کرے گا جو کہ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا نصیر آباد میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی یونین کونسل میں بیٹھا ہے, جو بالکل, اور وہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کرے گا, وہاں کی لوکل یونیورسٹیز سے رائے لے گا, وہاں پر جو باقی وہاں پہ سول سوسائٹی یا ناٹ فار پروفٹ اینٹیز ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان سے گائیڈنس لے کر. کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا رسپانس ہے کلائمیٹ چینج کا وہ ڈفر کرے گا. اٹ ول ڈفر آن دا بیسس آف جیوگرافی اور ٹوپوگرافی, وہاں پہ کلچر, وہاں پہ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. کیونکہ ڈیزرٹ میں ایک ڈفرنٹ اس کا امپیکٹ ہے, اور جو ماؤنٹینز ہیں ان میں ڈفرنٹ, اوپر گلیشیئر کے آؤٹ برسٹ فلڈز ہو رہے ہیں, ڈیزرٹ میں ڈراؤٹس آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کا وہاں پہ کلائمیٹ چینج اسٹارٹس ٹو افیکٹ, فار ایگزامپل لوکسٹ کے اوپر, لوکسٹ بھی آیا لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ایگزاسربیٹ ہوتا ہے, تو وہ دیٹ از پرٹیکولر ایریا. بالکل. اور وہاں پہ پھر آپ کو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگی کہ آپ آپس میں کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹس آپس میں بات چیت کر رہی ہیں, انوویٹیو قسم کے میکینزمز لے کے آئیں جس سے اس کو حل کر پائیں. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے پرائمریلی ٹو گیٹ ایوری بڈی آن دا سیم پیج, ان کو فائنینشیل ہیلپ پرووائڈ کریں, ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیں. یہاں پہ امپورٹنس ہے, یہاں پر بیٹھ کے وہ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے جو کہ ان ڈسٹرکٹس کے لیے یا ان تحصیلوں کے لیے, ان تعلقوں کے لیے ضروری ہے. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ جو وہاں پہ لوکلی این جی اوز کچھ کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور کر رہی ہوتی ہیں, ہاؤ افیکٹو آر دوز این جی اوز, یا اس کے علاوہ ہمیں اور بھی لائک این جی اوز سے آگے بھی نکلنا چاہیے؟ دیکھیے, این جی اوز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. آئی ورک فار این جی او, WWF پاکستان ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور ہمارا جو کام ہے وہ کمیونٹیز کے ساتھ ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ شاید گورنمنٹ کی رسائی نہیں ہے, گورنمنٹ کی رسائی ہو بھی تو وہاں پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے
رورل سپورٹ پروگرامس ہیں نیشنل لیول پر, پروونشل لیول پر. یہ وہ ادارے ہیں اینڈ دیر آر مینی ادرس جو کہ کمیونٹیز کی رائے کو شامل کرتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کے اندر اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ایڈریس سم آف دیز پرابلمس. پھر وہ اس میں کمیونٹی کا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کی اونرشپ آ جاتی ہے. اگر کوئی بھی آپ انٹروینشن کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا پروجیکٹ لے لیں, پانی کا لے لیں, ہیلتھ کا لے لیں, اگر کمیونٹی از آن بورڈ تو اٹ ول بی سسٹینیبل, اٹ ول بی ریزیلینٹ. یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہم کلائمیٹ چینج کے سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر ان سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان میں جب این جی اوز کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ بڑے آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار این جی او کے لیے کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیا کر رہے ہو, کہاں سے آ رہی ہے. میں اسی کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا تھا آپ سے. تو وہ بٹ اس پہ ہمیں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ چاہیے, ایک بہت بڑی کانورسیشن ہونی چاہیے, کیونکہ جو کام یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور این جی اوز کر رہی ہیں اس سے گورنمنٹ کی بہت زیادہ مدد ہو رہی ہے. ایز اے ڈیولپنگ کنٹری, I'll give you the example کہ آپ امریکہ میں ہوں یا آپ یورپ میں کہیں پہ ہوں تو پہ اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر نہیں کریں گے میڈیا پہ آئے گا اینڈ دین پیپل ول کال دم آؤٹ, الیکشنز ہوں گے, وہ چینج ہو جاتا ہے. ہم کرنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں کر پاتے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. سو دیٹس وین یو ہیو دیز اینٹیز ہو آر دیئر آن دا گراؤنڈ, اور وہ I would say majority of them are working in a very responsible manner in terms of trying to address these issues by working with the community members. Issues آتے رہتے ہیں لیکن because وہاں پہ local governments کی بھی involvement ہوتی ہے, provincial governments کی بھی ہوتی ہے, تو وہ issues بھی resolve ہو جاتے ہیں. اور اس کے اب کافی کیس اسٹڈیز بھی بن چکی ہوئی ہیں, اور آپ نارتھ سے ساؤتھ تک دیکھیں تو ان آرگنائزیشنس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور آگے جا کے کلائمیٹ چینج پہ بھی رہے گا بھی, اگر ہم واقعی اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو پازیٹیو طریقے سے ایڈریس کریں. سر تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے اربن فلڈنگ کی. اب دیکھیں ہم نے پیچھے ریسنٹ پاسٹ میں سوات میں بہت بڑا ایک فلڈ دیکھا. اس کے علاوہ ہم E11 کی بات کر رہے تھے, اور جو کورن ریور کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی راول لیک کی کہ آپ لوگوں نے اس کی ٹیسٹنگ بھی کی, اور وہ اس لیک کے جو ہے وہ کتنا زیادہ پانی پرووائڈ کرتا ہے راول پنڈی کو. تو ہمارے ہاں اب اس کا بھی یہ ہے کہ اب وہ جو پورے کا پورا ڈیم ہے راول ڈیم, اس کی ابھی تک ہم نے کوئی جو ہے وہ ہمارا اس میں یہ تھا کہ اس کے بیڈ کو انکریز کرنا ہے, کیونکہ وہ کافی زیادہ مٹی کی وجہ سے اس میں پانی کی کیپیسٹی بہت کم ہے, اور ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ ہم نے ریپیئرز وغیرہ اس طرح سے نہیں کیے. تو یہ اربن فلڈنگ دیٹ کین کاز اربن فلڈنگ. مین کہاں پہ آپ کو پرابلمس نظر آئے ہیں, آپ نے گراؤنڈ ورک بھی کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے دیٹ از اے ریئل پرابلم. یعنی کہ دو طرح کی انکروچمنٹس ہوتی ہیں. ایک انکروچمنٹ ایسی ہے جو کہ لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں, پانی کے نیچرل فلو کو وہ دیکھتے نہیں ہیں, وہاں پہ اپنی وہ کنسٹرکشن کر دیتے ہیں, وہاں پہ وہ انلیگل طور پر اپنی وہ انکروچمنٹ کر رہے ہیں. دوسری ہے کہ گورنمنٹ اس کو سرٹیفائی کر دیتی ہے اس انکروچمنٹ کو. سو E11 میں جو ہوا, جہاں پر لئی کا جو واٹر شیڈ ہے وہاں پہ جو پانی آیا اور اتنی مقدار میں آیا تو وہ کیوں وہ ڈسچارج نہیں ہو پایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو اس کے ڈسچارج کا میکینزم تھا, جو نیچرل میکینزم تھا, وہاں پہ اس کو ہٹا کر ہم نے وہاں پر $multi million پلازاز کھڑے کر دیے ہوئے تھے ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. So that was an official kind of an encroachment to me, جہاں پر اگر ہم وہ نہ کرتے تو وہ جو سیلاب ہم نے دیکھا 11 میں وہ نہ ہوتا, کیونکہ پانی نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو وہ یہ چیز نظر آ رہی ہوگی. کورن ریور کے ساتھ باراکو کا علاقہ دیکھیں, وہاں پر has been part of اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کمیشن ہے on the مرگلا ہلز نیشنل پارک, اور راول لیک اس کا حصہ ہے. تو ہم اس پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو وہ بہت ہی برے طریقے سے متاثر ہے. ہر جگہ پر اربنائزیشن ہو چکی ہوئی ہے, تو جو نیچرل ڈرینیج پیتھ ویز ہیں, جو پانی کے بہاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ سب رک چکا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ایکسٹریم ایونٹ آتا ہے جس طرح کے اب آ رہے ہیں, تو وہاں پر جو آبادی ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بیکاز اب آپ نے راول لیک کا بھی ذکر کیا, تو راول لیک از اے سیف ڈرنکنگ واٹر سپلائی فار راول پنڈی. اٹ شوڈ بی سیف, لیکن جتنا بھی آپ کا سویج ہے, سالڈ ویسٹ ہے, وہ سارا کا سارا
باراکو کا وہ کرنٹ ریور میں جاتا ہے, اوپر ایون اس سے اوپر کے جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی وہیں پہ ڈال رہی ہیں, تو دیٹ از کنٹامینیٹڈ. جب آپ کا وہ دریا کنٹامینیٹڈ ہے, پھر وہ آپ کا راول لیک افیکٹ ہوتی ہے, تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا پلا رہے ہیں پانی, یہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا. اس میں کیمیکل کا بھی ڈر ہوتا ہے. اس میں ایسے ایپیسوڈز ہوئے ہیں ان دا پاسٹ فیو ایئرز جس کے اندر میسو نمبر آف فش ہیو ڈائیڈ, اور وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ دیر انڈیکیٹر کہ یہاں پر اب آپ کی جو پولوشن لیولز ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ اب فش بھی نہیں پی سکتے, سروائیو کر رہے ہیں. تو اس سب چیز کو بہت ہی فوکس طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, کیونکہ ایٹ دس ٹائم ہماری آبادی بھی اتنی بڑھ رہی ہے اور ہمارے مسائل بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو ٹھیک ہے, دیٹ از اے گلوبل ایشو, اس کے لیے ہمیں گلوبل رسپانس چاہیے, لیکن صاف پینے کا پانی, صاف آب و ہوا, آپ کی جو اسموگ کا ایشو ہے, آپ کا ویسٹ کا ایشو ہے, دیز آر لوکل انوائرمنٹل ایشو جن کو ہم لوکل لیول پر وداؤٹ اینی ہیلپ ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ ہم خود کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی دنیا بھر کی, وہ دیٹ از این امپورٹنٹ پارٹ ایز ویل, لیکن کچھ جو لوکل چیزیں کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سر کچھ پرابلمز ہمارے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں, جیسا آپ نے کہا, ان کا جو ہے وہ ہم اپنا ہی خود ہی اندر سے کوئی نہ کوئی. سوات ریور کی ہم بات کریں, سوات ریور کے اندر ہنی مون ہوٹل, اور یہ ایگزامپل میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, اس کو اور بھی بہت زیادہ لوگ دے چکے ہیں, کہ ہنی مون ہوٹل سوات کے اندر بنایا گیا, بڑی وہ خوبصورت لوکیشن ہے دریا کے اندر, انہوں نے ایک طرح سے وہ بنا دیا اسے. سیلاب آیا کچھ عرصہ پہلے, وہ گر گیا, انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا, اور اب بھی جب وہ سیلاب کے ساتھ جب وہ گرا ہے وہاں پر, تو جو اونر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پہ تو میں دوبارہ بناؤں گا اس کو, اور وہ بن بھی رہا. سو دس جو کوشچن آتا ہے ہمارے لیے کہ دیکھیے ہمارا ایک ریور ایکٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ 500 فٹ آن ایدر سائڈ آف دا ریور بیڈ آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. سو دین دا کوشچن بیکمس کہ وائی از اٹ کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں وہ پرمیشن دیتی ہیں ایسی انڈیویجولس کو, یا کہ وہ یہاں پر اس طرح کی کنسٹرکشن کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نقصان, اس کو آپ کلائمیٹ چینج پہ بلیم نہیں کر سکتے, یہ تو ہماری اپنی نالائکی ہے نا. انکروچمنٹ جب کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پانی کا بہاؤ روک رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہماری اپنی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے, that should be a criminal offense. It will be a criminal offense in any other part of the world, لیکن یہاں پر obviously اس کو ہم لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہے unfortunately. اچھا ڈاکٹر صاحب, when we take a look at the national parks, میں کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اور میں تو بڑا ہی ایک تو I was amazed کہ کس طرح سے نیچر جو ہے وہ ریوائیو کرتی ہے. اور پاکستان میں جب ہم دیکھیں, بات کریں, ہماری جو نیشنل پارک ہے اسلام آباد میں مالگلا نیشنل پارک ہے, اور بھی نیشنل پارکس کافی ہیں, تو کیا ہم جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کو بھی کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں, یا ہمارے ہاں کیا کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں مینلی؟ سو دیکھیں, نیشنل پارکس پاکستان میں پروٹیکٹڈ ایریاز, اس کے ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں, وائلڈ لائف ریزروز ہیں, گیم ریزروز ہیں, نیشنل پارکس ہیں. پاکستان میں ان کو میری نظر میں دیز آر پیپر پارکس موسٹلی. اچھا, پیپر پارکس کا مطلب ہے کہ جی آفیشیل طور پہ تو نیشنل پارک ہے, جہاں پر ہم نے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, جہاں پر ہم نے وہاں پہ انشور کرنا ہے کہ انکروچمنٹ بھی نہ ہو رہی ہو, پوچنگ نہ ہو رہی ہو, وہاں پر انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس ہوں, کمیونٹیز بھی اسی طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہوں پارک کے ساتھ, اور کمیونٹیز کو بھی اسی طرح کے حق دیے جا رہے ہوں جس طرح کے ان کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. تو یہ چیزیں انفارچونیٹلی, اور وہ ٹورزم کے تھرو جو انکم وہاں سے آ رہی ہو وہی کمیونٹیز پہ ہو, تاکہ وہ اس لینڈ کو جو ہے وہ ایگریکلچر میں نہ کنورٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ سب چیزیں ہیں, تو انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں رہا. سو وی آر اسینشلی زیادہ تر بائی اینڈ لارج ہمارے جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں دے آر پیپر پارکس, یعنی کہ ٹھیک ہے کاغذ پہ وہ لکھا تو ہوا ہے کہ یہ نیشنل پارک ہے. مرغلہ ہلز کے ایگزامپل دیں گے, آپ کا ایک ریسٹورینٹ ہے منال ریسٹورینٹ, ٹھیک ہے, وہاں پر اس کا ہونا, اس پہ اب کورٹ کیس بھی چل رہا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں, تو مطلب دیٹ از اے میجر ایشو کہ جی کس طریقے سے آپ کے ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے جہاں پر اب لوگوں وہاں پہ آپ نے اتنی بڑی ایٹری بنا دی ہوئی, اور جب کووڈ آیا تو انہوں نے اس جگہ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, جو کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیٹ واز کوائٹ الیگل گوئنگ انٹو دا پارک. آج سے تقریباً 20 سال پہلے کیتھر نیشنل پارک میں گورنمنٹ نے اجازت دے دی تھی کہ وہاں پر آپ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کریں,
وہاں پر سائزمک سرویز ہوئے. اگین یہ آپ کس طریقے سے ہم ایسے اجازت دے سکتے ہیں given the fact کہ آن پیپر کیتھر از اے پروٹیکٹڈ ایریا. دیوسار میں نے دیکھا کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سو اس پہ اگر میں کہوں کہ چلیے ٹھیک ہے, میں اس کو بہت زیادہ پیسمسٹ نہیں بنتا, میں کہتا ہوں چلیے گلاس ہاف فل ہے. سو اب کمپلیٹلی فل کب ہوگا جب یہ جو ہماری اسٹیپولیشنز ہیں, کیونکہ ہمارے لاز کافی حد تک کارآمد ہے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہو نہیں رہا. سو وٹ نیڈس ٹو ناؤ ہیپن از کہ جہاں پر ہم نے پروٹیکٹڈ ایریاز کو اسائن کیا ہوا ہے وہاں پر ان کا ایک انالیسس کیا جائے ٹو انشور کہ کہاں پہ وہ گیپس ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر وائلڈ لائف, فلورا فونا اچھے طریقے سے پنپتی ہے. یہاں پر اگر ہم اسنو لیپرڈ کی بات کریں, پاکستان میں اسنو لیپرڈ ہے, پاکستان کے اندر کامن لیپرڈ ہے. دنیا کا اور کوئی کیپٹل سٹی میرے ذہن میں نہیں آتا جہاں پر ود ان دا کیپٹل سٹی دیر از دا کامن لیپرڈ وچ از اونلی چند کلومیٹر ہی دور ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس کے. مطلب اس طرح کی اسپیشیز ہے آپ کے پاس. انفارچونیٹلی بیکاز آف دا وے وی بین مینیجنگ اٹ these species are under great amount of risk. Snow leopard ناردرن ایریاز میں اس پہ WWF کا کام ہے, آئیبیکس وغیرہ آئیبیکس پہ ہے. وہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے اندر وہ جانور جو کہ ضعیف ہو جاتے ہیں ان وہاں پہ آپ ٹرافی ہنٹنگ کی اجازت دیتے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں and for a very very large sum of money they are able to kill an animal. اب اس پہ ایتھیکل کنسرنس ہیں لوگوں کی اور وہ ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن most of the money that comes from this exercise goes back into the community. پھر وہ کمیونٹی جو ہے اپنے جو فلورا اینڈ فونا ہے اس کو اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کر پاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کہ اس میں کمیونٹیز کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, اگر آپ نے بات کی, ہم نے زیادہ تر ماؤنٹینس کی بات کی, اگر ہم ڈیزرٹ کے ایریا کی طرف جائیں اپنے, اور جو ہم اپنی جو لینڈ ہے جو ڈیزرٹ کی لینڈ ہے اگر ہم اس کو فارم اور کارپوریٹ فارمنگ میں اگر کنورٹ کریں گے تو وہاں پہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ڈیزرٹ یا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے, جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ ایگریکلچرل لینڈ میں کنورٹ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا پرٹیکولر ایریا ہے اور وہاں پہ کس قسم یہ بیسیکلی ایریا بھکر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے تک تھل کا ایریا ہے, تو وہ مجھے اس کا انالیسس کرنا پڑے گا. I have not been to this area so I won't be able to say, لیکن میں اس پہ صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر امپیکٹ نہ ہو رہا ہو. پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا, اگر آپ نے اپنے ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو لیٹس اسٹارٹ ود وٹ یو آلریڈی ہیو. جو ہمارے کرنٹ ایریاز ہیں جہاں پر ہم فارمنگ کر سکتے ہیں ان کو تو ہم لوگ اربن ایریاز میں کنورٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, پہلے تو اس کو روکیں. ٹھیک ہے, وہ جگہ جہاں پر پہلے کاشت ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ کسی نہ کسی ہاؤسنگ اسٹیٹ کا حصہ بن چکے ہیں, پہلے تو اس کو روکا جائے. جب ہم اس پہ بات کر لیں گے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ صحرا کے اندر ہم کچھ اگانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے ذرائع تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں, کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر ہمیں اس تک آنا ہی پڑے تو دین ویل ہیو ٹو ڈو این انالیسس. اس کے اندر آپ ایک لاجیکل انالیسس کریں گے, آپ ایکسپرٹس کو بلائیں گے, آپ ایک پورا ڈیٹیل قسم کی اسیسمنٹ کریں گے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ نیچرل ٹرین, نیچرل جیوگرافی اور ٹوپوگرافی کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ صحرا بھی ہے تو اس کی ایک ویلیو ہے, اور وہ آپ کے ایک جو نیچر ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. کسی وجہ سے ہے وہ یہاں پر, مطلب وہ جس طریقے سے آپ کی وہ ڈیوائڈ بنی کہ آپ کا دریا ہے, ساتھ آپ کا کچھ ایریاز ہیں جو فارسٹیڈ ہے, یہاں پر نہیں ہے. اٹس اے سسٹم آف نیچر. اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ آئے گا. تو وہ جو بیلنس ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. وہاں پر کس قسم کے اینیملس ہیں, کس قسم کی وائلڈ لائف ہے, زیر زمین کس قسم کی ہے, وہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. کئی جگہ پہ ایسی پروٹیکٹڈ اسپیشیز ہوتی ہیں جو کہ آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے, پھر آپ کہیں گے آپ یہ چیز نہیں کرنا چاہتے. تو لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ دین ڈو این اسیسمنٹ کہ جی ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں,
اس کا کیا افیکٹ ہوگا نیچر کے اوپر، اینڈ دین پھر اس کے اوپر بات کیجیے. سر ویسے ہمارے یہاں انڈسٹری تو بہت ہی کم ہے، لیکن جو بھی انڈسٹریل ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم وہ بھی جو اس کے تھرو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم واٹر ویز میں اپنے جو ہے وہ ایزیلی بڑا بغیر کسی کانسیکوینسز کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس چیز پہ کب لائک پھر بھی وہیں پہ گورننس آ جائے گی؟ گورننس آئے گی کیونکہ گورننس از کی، گورننس از دا لنچ پن جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف گامزن ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ گورننس از لنک ٹو ہیلتھ، اٹس لنک ٹو واٹر، اٹس لنک ٹو اکانومی. ٹھیک ہے، اٹس لنک ٹو پالیٹکس. جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریز کی تو دو چیزیں، جب واٹر ویسٹ کی بات کریں تو لیٹ می فرسٹ سے کہ ہمارا ایون میونسپل ویسٹ واٹر ٹریٹ نہیں ہو رہا. ہمارے گھروں سے جو گندا پانی نکاس ہوتا ہے وہ بھی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید 1% ٹریٹ ہو رہا ہو، کیونکہ نہیں ہو رہا. ہمارے وہاں کچھ جگہوں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس طریقے سے فلی ٹریٹ نہیں کر رہے جس طریقے سے اس پانی کو ہونا چاہیے. تو گندا سویج کا پانی ہم لوگ نیچرل واٹر ویز پہ ڈال دیتے ہیں جہاں پر صاف پینے کا پانی، وہی پانی جا کر ہمارے زیر زمین بھی اس کو ریفربش کرتا ہے. ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹریز جو ہے وہاں پہ بھی یہی حال ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے. although ہمارے پاس لاز ہیں کہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کے مطابق پانی کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ڈسچارج کر رہے ہوں تو وہاں پہ بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ ایک انڈیکیٹر ہے وہ اتنا ہونا چاہیے. وہاں پہ اس کی بنا پر اگر وہ ہائی ہے، مطلب وہ اگر وہاں پہ فش رہ رہی ہے تو اٹ از فائن. the fact of the matter is کہ most of our waterways are polluted. I'll give you the example of tanneries. ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں کرومیم ویسٹ نکلتا ہے، وہ جا کر نہ صرف آپ کے واٹر ویز کو ڈسٹرب کرتا ہے لیکن آپ کے زیر زمین پانی کو بھی کرتا ہے، وہ بھی کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کیسز ہیں جہاں پر پوری پانی کی سپلائی آپ کی ڈسٹرب ہوگی کسی کمیونٹی کی، وہاں پر کینسر کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے بیکاز ہم لوگ اس کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب اس پہ کچھ ایگزامپلس ہیں. نیشنل کلینر پروڈکشن سینٹر بنایا گیا یونائٹڈ نیشنز انڈسٹری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی مدد سے بیک ان دا 90s. وہاں پر کیس اسٹڈیز ہم لے کے آئے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا کہ جہاں پر ہماری پوری انڈسٹریز ہیں وہاں سے جو ویسٹ نکلتا ہے وہ خارج ہوتا ہے اس کو ہم ٹریٹ کر پا رہے ہیں. آپ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ لے لیں خیبر پختونخوا میں، کراچی میں سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لے لیں، اگین وہاں پر ہر طرح کی انڈسٹری ہے اور سب کی سب پولوشن ہو رہی ہے، پانی کی بھی اور ہوا کی بھی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایئر پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے اور ونٹر سیزن میں جب اسماگ بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو we've got an excellent number of laws, environmental laws, لیکن unfortunately implementation اس کو ہم implement نہیں کر رہے. اچھا سر، ایک اور چیز جس کی ہم بات پہلے رات کو کر رہے تھے اور وہ یہ تھی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، چلے ہم 3 دریا جو ہیں وہ اپنے تو دے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے پاس 2 اور دریا ہیں جن کا جو ہے واٹر ہمارے پاس ایزیلی آ رہا ہے اور ہمارا ڈیلٹا بھی ہوا. اور آپ نے ڈیلٹا پہ بھی کافی رات مجھے سمجھایا تھا کہ ڈیلٹا کس طرح سے، اگر یہ 3 واٹر ہیں، ڈیلٹا کیسے ڈیمیج ہو گیا ہے وہاں پہ، جو اس ادھر کی پوری وائلڈ لائف ہے یا پورے کا پورا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ایکو سسٹم ہے وہاں پہ. تو وہ ان 3 کا تو ہم دے بیٹھے ہیں، لیکن اب اگر ریویژن ہوتی ہے یا فلڈس کی وجہ سے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، پھر اگر اس کی ریویژن ہوتی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی یا انہوں نے کہا ہم پوری ریووک کر دیں گے، تو اس کی کیا پاکستان کے لیے امپلیمنٹیشن ہے؟ تو جی تھینک یو فار دس کوشچن. تو 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی آئی، اس میں اس لیے آئی کیونکہ ورلڈ بینک انوالو ہو گیا تھا. انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان اینڈ انڈیا نیئرلی وینٹ ٹو وار اوور واٹر. انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی اور یہ بات جو ہے جو ورلڈ بینک کو پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈیٹ کرتے ہیں. 1960 کے اندر پرائم منسٹر نہرو کیم ٹو کراچی اس وقت ہمارا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا اور ایوب خان نے ان کو ویلکم کیا. اس کی تصویریں بھی ہیں انٹرنیٹ پہ کوئی دیکھنا چاہے تو. بڑے دھوم دھام سے یہ ٹریٹی سائن ہوئی. اس کے بعد اب تک اس کو ایک بہت اچھا اگزامپل کے طور پر کتابوں میں بھی
ڈالا گیا ہے, اس پہ بہت زیادہ سیٹ ایز این ایگزامپل. ایشو یہ ہے کہ جب اس پہ ہم بات کر رہے تھے تو کم از کم اچھا ہے کہ کوپریشن شروع ہو گئی. اس کے بعد ہماری 65 کی جنگ, 71 کی کارگل وغیرہ وغیرہ, اٹ سروائیوڈ آل آف دیٹ. یعنی کہ انڈس واٹر ٹریٹی جب بنی تو اس کے بعد اب تک وہ سسٹینیبل رہی. ایشوز اس کے اندر یہ ہیں کہ جب ہم نے اس کو کیا, اس پہ بات چیت کی, تو ہم اس وقت نہیں سوچتے تھے کہ جی واٹ از دا امپورٹنس آف ایکولوجیکل فلوز یا انوائرمنٹل فلوز. وہ پانی کا بہاؤ دریاؤں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہاں پر اگر آپ نہیں, وہاں پہ پانی آئے گا تو وہاں پہ جو فلورا اور فونا ہے وہ افیکٹ کرے گا, یا ڈیلٹا تک نہیں پہنچے گا تو آپ کے ڈیلٹا کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. ہماری نظر میں تو یہ تھا کہ جی ہم نے اس کو کیلکولیشن کی کہ اتنا پانی ہمارے پاس انڈس سے آ جائے گا تو ہمیں اس پانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے وہ کر دیا. سو انوائرمنٹل فلوز پہ بات نہیں ہوئی. انڈس واٹر ٹریٹی دا سیکنڈ تھنگ اٹ ڈزنٹ لک ایٹ از کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کا تو اس وقت کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پانی کے اسپیسیز بڑھیں گے اور کس طریقے سے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی اور پانی کے ریسورسز کو شیئر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کا وہاں پہ سے جو ہمارے سویج آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے اتنی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی. ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ مینلی آن دا فلو آف واٹرز. سو یہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کی اس میں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے بات چیت شروع کی, ہم نے سو آئی گو بیک ٹو دا کولونیل ایرا, وہاں پر بھی جس طریقے سے ہم نے کنال کالونیز بنائی. کنال کالونیز وہ ہیں جہاں پہ برٹش لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پر وہ علاقے جہاں پر پانی سیراب نہیں کرتا تھا, دریاؤں کا پانی نہیں آتا تھا, وہاں پر ہم لوگ پانی لے کے جائیں گے, وہاں پر کمیونٹی سیٹ کریں گے. سائیوال فار ایگزامپل, منٹگمری, وہاں پر ہم لوگ کاٹن کی کاشت کریں گے. دیٹ وڈ بی شپ ٹو مینچسٹر. ٹھیک ہے. یہ ایک پوری کی پوری انہوں نے جو ہماری ہائیڈرولوجی تھی اس کو ایک طرح سے چینج کیا. سو اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو سوشل ڈائنامکس ہیں ہماری وہ بھی افیکٹ ہوئی. لیکن جو چیز سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی وہ ہمارا پانی کے اوپر, جو ہماری پانی کے ساتھ ریلیشن شپ تھی. اس سے پہلے پانی کی فلوز ڈائریکٹ مدد تک جایا کرتی تھی. اب برٹش کے آنے کے بعد گراجز بننا شروع ہو گئے, یعنی کہ پانی کو روکا, ہم نے اس کو کاشتکاری کے لیے لگا دیا. یعنی کہ پانی ہم نے کہا کہ جی وہ ضائع ہو جاتا ہے. انڈیپینڈنس کے بعد ایز پارٹ آف دا انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے 2 ڈیمز بنائے, تربیلا اینڈ منگلا. جب وہ ایسٹرن ریورز ہم نے انڈیا کو دے دیے تو ورلڈ بینک نے کہا کہ جی بیکاز اب وہ پانی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹو بلڈ منگلا ڈیم اینڈ جو تربیلا ڈیم. تو وہ بھی کیا, تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم یا تو پانی پورا پورا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹور ہو جائے, اور نہیں ہو رہا تو ایگریکلچر کی طرف ڈال رہے ہیں اوپر, ویری لٹل آف اٹ گوز ڈاؤن ٹو دا ڈیلٹا. So below Kotri, according to the 91 Indus Waters Accord, जो sharing agreement है between the provinces, 10 million acre feet of water needs to go down into the delta. لیکن وہ نہیں آتا. وہ اسی وقت آتا ہے اگر آپ کی جو واٹر کی کیلکولیشنز ہیں, کیونکہ وہ آن ایوریج اس کو میجر کرتے ہیں. تو اگر آپ کے ایک سال میں سیلاب آ گیا تو اگلے 5 سال آپ میں بے شک ایک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جا رہا ہو تو آن ایوریج آپ پیپر پہ دکھا سکتے ہیں, دیکھیے کہ ہم نے وہ جو منیمل وہاں پہ واٹر کی ایلوکیشن تھی وہ کر دی. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پانی کی جو فلوز ہیں وہ اس طریقے سے متاثر ہوئی کہ وہ آپ کو پانی ڈیلٹا تک جاتا نہیں ہے. جو 2022 میں جتنے نقصانات ہمیں سیلاب کے ذریعے ہوئے اس میں ایک سلور لائننگ یہ تھی, اگر میں کہہ سکوں, وہ یہ تھی کہ ڈیلٹا تک پانی بہت زیادہ گیا اور اس کی وجہ سے وہاں پر فش جو ہے وہاں پہ بڑی, وہاں پہ جو لوکل جو زرخیز زمین ہے وہ زیادہ زرخیز ہو گئی. دیٹ واز گڈ فار دا مینگروو فارسٹ, کیونکہ ہماری جو مینگروو فارسٹ ہے ان کو بھی فریش واٹر اور سالٹ واٹر چاہیے ہوتا ہے. اگر پانی آپ کا ڈیلٹا تک نہ جا رہا ہو تو ایک اور نقصان یہ ہے کہ سی واٹر انڈیشن ہوتی ہے, یعنی کہ سمندر کا پانی اندر کی طرف آتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ کمیونٹی سے بات کریں تو ان کو مائگریٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں پر ان کے صاف پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. سو جب ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کی اور ہم نے اپنے ڈیمس پہ بات کی تو وی ور تھنکنگ اباؤٹ اٹ فرام دا لینس آف ناردرن پاکستان. انفارچونیٹلی ہم لوگ نیچے سندھ میں ڈیلٹا کے لوگوں کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم
कोई भी डिसीजन लें तो लेट्स इंश्योर कि सारे स्टेक होल्डर्स उनकी राय शामिल हो, उनको द वे दे आर बीइंग अफेक्टेड इज हाईलाइटेड, बिकॉज इफ इट इज नॉट देन जो हमें नजर आ रहा है डेल्टा में उसी किस्म की सूरत। सर लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब अगर इंडिया ये जो सवाल है, अब अगर इसकी दोबारा इस पे एक तो बहुत बड़ी बहस है कि इसको रिवाइज होना होगा, इसको पूरा उन्होंने खत्म ही करना है क्या क्या इस पे मैं इसका ये खत्म नहीं हो सकती। अगर भी वेरी ब्रीफ इस पे वजह ये है कि मोदी ने ये स्टेटमेंट्स की हैं एंड ही इज डन इट प्राइमरीली टू स्पीक टू हिज लोकल ऑडियंस। ही इज अ पॉलिटिशियन आफ्टर ऑल, और चंद सालों में इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन बिकॉज ये एक तरह से वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये हुई, इसके अंदर यूएस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो ट्रीटी आप उसी वक्त खत्म कर सकते हैं जब आप दोनों कहेंगे कि हाँ ठीक है हम इसको नहीं करते। पाकिस्तान वुड से कि ठीक है कंटिन्यू करें इसको, थोड़ा बहुत अगर ऑल्टर कर दें जिससे अगर इस पे क्लाइमेट चेंज की बात हो जाती है या एनवायरमेंटल फ्लोज की बात होती है तो परहैप्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी वोंट बैक आउट फ्रॉम इट। इंडिया वोंट ईदर। इंडिया कह सकता है लेकिन अगर वो बैकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर, बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड बैंक भी एक तरह से था, और इसके अंदर मीडिएशन की मल्टीपल किस्म की वो हैं कि अगर आप डिस्प्यूट पे आते हैं तो आपने मीडिएट किस तरह करना है, आपने किस तरीके से आपस में बात करनी है। तो वो पॉलिटिक्स को साइड रखते हुए मेरी नज़र में दिस ट्रीटी इज हियर टू स्टे। द पॉइंट इज कि हम अब इसको किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। द ट्रीटी डज नॉट टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर फॉर एग्जांपल। ग्राउंड वाटर जो है लेवल्स वो भी काफ़ी हद तक नीचे डिटेरियोरेट हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में भी, और एक्वाफर्स जॉइंट भी हैं, तो वहां पर किस तरीके से हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन। सो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिस पे हमारी बातचीत होते रहना चाहिए। ये जो पॉलिटिकिंग है ये पॉलिटिशियंस करते रहेंगे। चले, thank you so much Dr. Saab for your time. It was wonderful having you and it was an insightful discussion for me as well. Hopefully हमारी audience के लिए भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आपका।